کار گیٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا جاؤ، تو اس نے کہا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، سائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کی سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی، پھر سمد تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر ہائے ملیحہ آپی آپ کہہ کر ان سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ، وہ سلام کرتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی آج صبح ہی پہنچی ہوں، سوچ ہی رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملا لائے، دیکھو ذرا کیسی قبولیت ہی گھڑی تھی۔ آمنہ کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی ممانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ، وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئی جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں ممانی جان، ہادی بھائی چھوڑ گئے تھے۔ نور الہدیٰ؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی، تو دروازے سے کیوں جانے دیا، روک لیتی؟ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نور الہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہوائی تبصرہ کیا۔ چھوٹی ممانی بولی ایسا ویسا آپا، نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والی تو وہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نور الہدیٰ نے اس کے گھر سے رشتہ جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آفاق بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ؟ اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے مائیوں بٹھایا ہے سارا وقت سوتی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھی اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب و خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جس سے واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانو گی۔ چادر تلے ٹھنگنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی یہ تم ہو کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ بس کرو، پسلیاں توڑو گی۔ ملیحہ نے بامشکل اسے خود سے الگ کیا، وہ الگ تو ہو گئی تھی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہو نا، وہ متانت سے بولی۔ اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگا آیا اور بولا خالہ ماما کہہ رہی آ کر چائے پی لے، اور بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو
ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا۔ صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اس لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے۔ تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ٹھٹائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ باقی سب لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ بیٹھی۔ دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت سے کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانگ رہی تھی۔ کرنے کو تو اور کچھ نہیں تھا، لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانگنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ملیحہ نے دھیان نہیں دیا، اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والا شام کے دھندلے کے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی، پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا اور سوئی دوپٹے میں سے گزرنے کے بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کا تو انگوٹھے میں اٹھتی ٹھیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا۔ وجدان نے اس کی انگوٹھے سے خون کے قطرے کو بھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بے خود سی بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان! اس ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آتا آفاق اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سر شام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی، اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے۔ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا تھا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔
ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے، وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کے بجائے لیگل ایڈورٹائزر کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے تانے بھی سننے پڑتے۔ چل اندر تو آ۔ آفاق اس سے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی، ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہے، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سمیرہ کو بھی بٹھا رکھا تھا، جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان براجمان تھا، جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا، اور وہ بار بار جھنجھلا جاتی۔ ملیحہ ایک اچکتی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنی کزن میں آ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وجدان سے دور جانا چاہتی تھی، اور وہ ایک بار پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے خود کو اس کی طرف جانے والے راستے پر بڑھنے سے روک لیا تھا، پھر آپ کیوں اسے دوبارہ میرے راستے پہ لے آئے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤ گی، اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤ گی۔ اس سطروں کو رقم کر کے اس نے ڈائری بند کر کے اختیار سے بیگ میں واپس رکھی، اور لائٹ آف کر کے ڈبل بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، جس کے ایک سرے پر سمیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ نے دوبارہ وجدان کو اپنی طرف متوجہ نہیں پایا، حالانکہ وہ اس کے آس پاس ہی تھا۔ ان 3 دنوں میں ملیحہ کو بنا چاہے ہی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ اور آفاق کلاس فیلو تھے۔ LLB کرنے کے بعد اس نے منیر حسن کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ گھر میں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی، اور سبھی لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے۔ بڑے ماموں افتخار حسن نے تو وجدان کو بیٹا بنا رکھا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو بھلی لگ رہی تھی۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہو کر سب لوگ دولہا دلہن کے لیے بنے اسٹیج پر چڑھ بیٹھے۔ جنہیں اسٹیج پر جگہ نہیں ملی، وہ اسٹیج کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بجائے اس کے سب ساتھ مل کر گانے گاتے، طے ہوا کہ ایک ایک شخص گانا گانے کی فرمائش کرے گا۔ اب وہاں جیسے میوزک کنسرٹ چل رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھ جاتے اور گانا گا کر اٹھ جاتے۔ ملیحہ اسٹیج کے نیچے کرسی پر بیٹھی ٹی پنک کلر کے کپڑوں پر ہلکی سی شال لیے لپیٹے ہوئے تھی۔ گوہر وحید مراد کا کوکو کوری نہ گا کر اسٹیج سے اتری، اور سب تالیاں بجانے لگے کہ سمت نے آواز لگائی، اب وجدان کی باری ہے۔ سب نے سمت کی پیروی میں وجدان کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کے بیچ میں آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گانا نہیں بلکہ ابن انشا کی ایک نظم سناؤں گا۔ ارشاد ارشاد کی آوازیں ابھری۔ جب شور تھما تو وجدان اپنی پر اثر آواز میں گویا ہوا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وجدان کی آنکھیں بند تھی، وہ ملیحہ کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر ملیحہ کو یوں لگا جیسے وہ اس بھرے مجمع میں خاص طور پر اسی سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے کی وجاہت بھرے نقوش کو ملیحہ پہلی بار دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار ہی اس نے جانا تھا کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ وجدان کی آواز کو روح کی گہرائی سے سن رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا روح کی سماعتیں بہت محدود ہیں، اس ایک آواز کے سوا اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ساون بادل چھائے ہوں،
جب پھاگن پھول کھلائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، جب سورج دھوپ نہاتا ہو یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اس جملے کی بازگشت اس کے وجود میں دور دور تک پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، پر دوسرے ہی قدم پر ایک پکار نے زنجیر کیا تھا۔ ہاں، دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا من میلا ہے؟ ہم کب تک پریت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاش نہیں بنجارے کا، جب سونا رو پالے جائے، جب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بہتری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ نظم ختم ہوئی اور وجدان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو نظر سیدھی ملیحہ کے وجود سے ٹکرا گئی۔ بس ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھوں میں اس کی پوری جان سمٹ آئی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل کر وہ اٹھ گیا۔ ملیحہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وجدان اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا جہاں کشمکش نظر آ رہی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاش نہیں بنجارے کا، وہ زیر لب دہراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میرا دل تو اندیشوں سے بھرا ہے۔ وہ الجھ گئی تھی، اور الجھن کبھی خود ہی سلجھ جاتی ہے۔ اس نے جانا نہ تھا، مگر اب وہ بہت سے انجانے رازوں کو جاننے والی تھی۔ میجنٹا اور بلیو کنٹراسٹ کے شرارہ سوٹ میں وہ اپنی کزن کے ہمراہ دلہن بنی سمیرا کو لیے اسٹیج تک آئی۔ اسے آفاق کے پہلو میں بٹھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے وہ سیدھی ہوئی اور اسٹیج سے اترنے لگی کہ افتخار ماموں نے اسے آواز دی، ملیحہ۔ وہ فوراً پلٹی، جی ماموں جان۔ بیٹا فون تو کرو، بھائی صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی بات پر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، ماموں جان آپ تو جانتے ہیں نا، بابا جان کو وہ کبھی بھی پرہجوم جگہوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ جانتے تھے، اسی لیے پھر اصرار نہیں کیا اور نور الہدیٰ کا پوچھنے لگے، نور الہدیٰ تو آئے گا نا؟ جی ماموں جان، صبح میری ہادی بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ سر ہلا کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو گئے تو ملیحہ بھی اپنا شرارہ سنبھال کر اسٹیج سے اترتی وجدان کے برابر سے انجان بن کر گزر گئی۔ ملیحہ! جب افتخار حسن نے ملیحہ کا نام پکارا تو وہ ملیحہ سے 2 قدم ہی پیچھے تھا، اور اپنے آپ ہی اس کے احساسات کو ایک نام مل گیا تھا۔ اس نے اس نام کو زیر لب دہرایا، یوں کہ ہونٹ تو ہلے مگر آواز نہیں ابھری۔ ملیحہ نے کوئی آواز تو نہیں سنی، پر اسے احساس ہوا کوئی اس کا نام لے رہا ہے۔ وہ بھی ساختہ پلٹ کر بولی، جی، مگر وجدان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ اس کے سوالی انداز پر وجدان بولا، سب کچھ تو کہہ چکا ہوں، اب اور کیا کہوں؟ وہ گڑبڑا کر فوراً ہی پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، کچھ قدم چل کر ہی وہ اچانک پھر پلٹی اور فون کلر کے ڈنر سوٹ میں وجدان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئی، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وجدان کو دیکھ کر ملیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ آگے ہی کا پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے وجدان مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وجدان نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنے احساسات پر غور کرتے ہوئے الجھے انداز میں سر کو جھکا لیا تو سلکی بال کندھے سے پھسلتے ہوئے اس کے رخ کو ڈھک گئے۔ ایک ہاتھ سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پھر وجدان کو دیکھا، جو بہت دلچسپی سے اس کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا، اور پھر پہلی ہی بار وجدان نے اسے خود سے شرماتے دیکھا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے رخ بدل کر وہ ہونٹوں میں مسکرائی، پھر فوراً ہی پلٹ کر بھاگتے ہوئے ہال کے ایک جانب بنے ڈریسنگ روم میں جا چھپی۔
اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ بھلا اس حادثے کی خبر کیسے نہ ہوتی؟ وجدان نے کھل کر مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج اس کی محبت کو معتبر کر دیا تھا۔